السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی صورت سے آیت نمبر 62 سے لے کر کے آیت نمبر 70 تک، یعنی 62 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 70 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا توہڑ کے درخت کی مہمانی۔ یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا اور جنتیوں کا ذکر فرمایا، اور جب جنتیوں کا ذکر فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جنتیوں کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا، لذیذ کھانوں کا ذکر فرمایا، عمدہ میووں کا ذکر فرمایا، طرح طرح کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ جنتی جن نعمتوں کی چاہت کریں گے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو فوراً ان کے پاس پہنچائے گا، اس بات کا ذکر فرمایا۔ اور جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دلجوئی کے لیے، ان لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے سامان کے لیے، ان کے سکون اور اطمینان کے لیے ایسی حوریں عطا فرمائے گا جو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوں گی۔ ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اذالک خیر نزلا، بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے، یعنی جنت والی مہمانی اچھی ہے، یا ام شجرۃ الزقوم، تھوہڑ کے درخت کی مہمانی۔ یہ جو تھوہڑ کے درخت کی جو مہمانی ہے یہ اصل میں جہنمیوں کی مہمانی ہوگی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی آگے ان آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ ایک جہنمی جب جہنم کے اندر چلا جائے گا اور جب اس کو جہنم کی سخت تپش کے درمیان جہنم کے عذابوں سے دوچار ہونا پڑے گا تو اس وقت ان کو بھوک بھی لگے گی اور پیاس بھی لگے گی۔ اب ان کا کیا ہوگا، ان کو کیسی ضیافت کی جائے گی، کیسی مہمانی ان کو ملے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، لوگوں بھلا بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھوہڑ کے درخت کی مہمانی، انا جعلناها فتنة للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ ظالموں کے لیے، ظالموں کا مطلب جہنمیوں کے لیے، ظالموں کا مطلب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے سرکشی اور بغاوت کی۔ ظالموں سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جن لوگوں نے رسول کی تعلیمات کے آنے کے بعد بھی اپنے مرضی کے حساب سے چلنے کی کوشش کی۔ رسول کی تعلیمات آ گئی پھر بھی ادھر ادھر بھاگے۔ یہ جو میں بات بول رہا ہوں یہ کمپلیٹلی دلیل کے ساتھ بول رہا ہوں، ابھی جب ہم یہ آیات پڑھیں گے تو آگے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سامعین کرام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھوہڑ کے درخت کی مہمانی، انا جعلناها فتنة للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ جو تھوہڑ کا درخت ہوگا یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ ابھی جہنم کو آپ قرآن کریم میں حدیثوں میں بار بار دیکھیں گے، جہنم کو نار سے تشبیہ دی گئی ہے، کہتے ہیں فی نار جہنم، ہے کہ نہیں، عذاب النار، کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نار کا مطلب ہوتا ہے آگ، لیکن نار سے مراد یہاں پر جہنم ہے، نار سے مراد جہنم ہے، تو جہنم اصل میں آگ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تھوہڑ کا درخت ایسا ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، یعنی جو آگ سے بھری ہوئی جہنم ہے، جہنم کے بالکل جڑ سے یہ تھوہڑ کا درخت نکلتا ہے۔ یہ تھوہڑ کا درخت جو ہوتا ہے اس کے پھل بڑے کٹیلے ہوتے ہیں، اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ چوڑے چوڑے اور انتہائی خاردار کانٹے والے جو ہے پتے ہوتے ہیں اس کے۔ یہ جو تھوہڑ کا درخت ہوتا ہے، اس تھوہڑ کے درخت کے اندر
جو پھل نکلتا ہے اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ انتہائی بدبودار اور انتہائی بدمزہ، بالکل کڑوا اور کسیلا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، توہڑ کے درخت کا جو پھل ہوتا ہے، اس پھل سے جو وائٹ رنگ کا جو لیکوڈ دودھ ٹائپ کا نکلتا ہے، اگر وہ کسی انسان کے اسکن پہ پڑ جائے، اس کے جلد پہ پڑ جائے، اس کے چمڑے پر پڑ جائے تو وہاں پر پھولن آ جاتا ہے، فوراً پھول جائے گا وہ جگہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جو تھوہڑ کا درخت ہے یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار و مشرکین لگے مذاق اڑانے کے لیے، دیکھو یہ قرآن کریم میں کیسی بات ہے، ارے آگ کے درمیان کہیں کوئی پودا نکلے گا؟ ذرا بتاؤ، آگ کے درمیان سے، جہنم کی تہ سے جو آگ سے بھرا ہوا ہے، اس کے بالکل جڑ سے، اس کے درمیان سے کوئی پودا نکل سکتا ہے، پک سکتا ہے، برقرار رہ سکتا ہے؟ ارے وہ تو آگ ہے، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ان کی کم عقلی اور بد دماغی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض تخلیقات ایسی حیران کن اور ایسی نرالی ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل دیکھیے، ابھی دنیا میں بہت سارے پیڑ پودے، بہت سارے پودے ہوتے ہیں جو کھیتوں میں نکلتے ہیں، چاہے جس طرح کے بھی پودے ہوں۔ اگر اس پودے کے اوپر سے سیلاب کا پانی گزر جائے یا اس پر زوردار بارش ہو جائے تو کیا وہ پودا برقرار رہتا ہے؟ نہیں۔ اگر زوردار بارش ہو گئی پوری فصل برباد ہو جائے گی، اگر وہاں سے سیلاب نکل گیا پوری فصل برباد ہو جائے گی۔ لیکن آپ غور کریں گے، سمندر کے اندر جو بالکل پانی سے لبالب ہمیشہ بھرا رہتا ہے، اس کے اندر بہت سارے درخت پیدا ہوتے کہ نہیں پیدا ہوتے؟ سمندر کے اندر بہت سارے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب سمندر کے اندر درخت پیدا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو آگ میں سے کیوں نہیں کوئی پیڑ پیدا ہو سکتا؟ سمندر کے اندر ابھی درخت کو چھوڑ دیجئے، نباتات کو چھوڑ دیجئے، بے جان چیز جیسے پتھر، کچھ ایسے پتھر ہیں جو سمندر میں پیدا ہوتے ہیں اور بالکل اسی طرح سے بڑھتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں جیسے درخت نشو و نما پاتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں سورۃ الرحمن پڑھا ہوگا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو دریا ہیں اور ان دونوں دریاؤں میں سے کیا نکلتا ہے؟ لولو بھی نکلتا ہے اور مرجان بھی نکلتا ہے۔ یہ لولو اور مرجان ایک پتھر ہے جس کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ سمندر کے اندر۔ اور صرف پیدائش نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی پیدائش ہونے کے بعد وہ بڑھتا بھی ہے اور نشو و نما پاتا ہے۔ اور جب کوئی تیراک، کوئی ڈبکی لگانے والا، کوئی ماہر تیراک جب اندر گھستا ہے تو اس کو لے کر کے چلاتا ہے۔ وہ جو پتھر ہے اس میں صرف یہ کہ پیدا ہوتا ہے بلکہ نشو و نما پاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں، آپ اگر ریسرچ کریں گے، آپ جا کر کے کہیں پر تحقیق کریں گے تو بعض ایسے کیڑے ہیں جو آگ کے درمیان ہی پیدا ہوتے ہیں اور آگ کے سمندر میں ہی رہتے ہیں، وہ آگ کا کیڑا کہتے ہیں اس کو۔ تو جو رب العالمین ایسے عجیب الخلقت اور اس طرح کی نرالے مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ جہنم کے جڑ سے ایک پیڑ پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ جو تھوہڑ کا درخت ہے، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ انتہائی کانٹے دار پھل ہوتا ہے، انتہائی بدبودار پھل ہوتا ہے، بے انتہا بالکل کڑوا کسیلا اور انتہائی بد ذائقہ جو ہے یہ پھل ہوتا ہے۔ ہم نے بھی بتلایا کہ اس کے اندر سے جو دودھ نکلتا ہے، اگر وہ دودھ انسان کے جسم پڑ جائے تو وہاں پر پھولن آ جائے گا، سوجن آ جائے گا، سوزش ہونے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، یہ جو پھل ہوگا اس کے شگوفے، یعنی اس کا جو پھل ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے شیطانوں کے سر۔ شیطانوں کے سر سے مراد یہاں پر اس کی ناپسندیدگی، اس کے دیکھنے میں یہ کتنا بدصورت، کتنا قبیح المنظر ہے، یہ بتلانا اصل مقصود ہے۔ ابھی شیطان کا سر کیسا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتے، ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ ہم لوگ مخاطب ہیں اس آیت کریمہ کے، یا انسان مخاطب ہے، اگرچہ انسانوں کو پتا نہیں ہے شیطانوں کے سر کے بارے میں، لیکن یہ جو بتلایا گیا ہے، مفسرین نے کہا ہے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ شیطان کا سر جو ہوتا ہے وہ انتہائی ڈراؤنا ہوتا ہے، بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، بہت ہی قابل نفرت ہوتا ہے، انتہائی قبیح المنظر ہوتا ہے۔ اسی بات کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، جہنمی اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ کو بھریں گے۔ جہنمی اسی کو کھائیں گے
اور اسی سے اپنے پیٹ کو بھریں گے. اور پھر فرمایا ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر انہیں پینے کو پیپ میں ملا ہوا کھولتا پانی دیا جائے گا. اور پھر آگے فرمایا ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، اور پھر انہیں جہنم کی طرف لوٹنا ہوگا. یہاں پر یہ 3 آیتیں ہیں. ان تینوں آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ جہنمی جب جہنم کے اندر ہوں گے اور وہاں پر جب ان کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا، جہنم کی حدت اور شدت کی وجہ سے جب ان کا جو بالکل امیونٹی ختم ہونے لگے گا تو وہ بھوک چلانے لگے، بھوک لگی ہے. تو جب بھی وہ اس طرح سے چلائیں گے ان کو اس طرف لے جایا جائے گا جہاں پر تھوڑ کا درخت ہوگا، اور وہاں پر لے جا کر کے پہلے ان کے منہ میں تھوڑ کا درخت ٹھوسا جائے گا، اور وہ جب جا کر کے یہاں پر پھنسے گا تو پھر پانی چلائیں گے. تو زخموں کا جو دھون ہوتا ہے، زخم کی جو صفائی ہوتی ہے، اس کا جو پانی ہوتا ہے، جہاں پر جسم کے جس حصے کا بھی زخم ہو اس کو دھو کر کے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس میں ملا ہوا پیپ ہوگا، اور وہ پانی گرم کھولتے ہوئے پانی ملا کر کے اس پانی کو جہنمیوں کو پلایا جائے گا. سامعین کرام، یہ جو بات ہے یہاں پر بالکل مختصر ہے. بعض جگہوں پر قرآن کریم میں اور اس میں ایسا ہے کہ جب پلایا جائے گا انتڑیاں کٹ جائے گی، ایک دم جو انتڑی پیٹ کے اندر ہوگا آنت وہ کٹنا شروع ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بے شک جہنمی لوگ اسی تھوہڑ کے درخت کے پھل کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ کو بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر انہیں پینے کو پیپ میں ملا ہوا کھولتا ہوا پانی ملے گا. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر انہیں جہنم کی طرف لوٹنا ہوگا. یہ اتنی ساری بات ہوگی جہنمیوں کے بارے میں ذکر فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کیا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ سوچنے کی ہے. ابھی ہم نے کہا تھا ظالم سے مراد مشرک بھی ہوتا ہے جو شرک کرنے والا ہوتا ہے. ظالم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے شرکشی اور بغاوت کرنے والا بھی ہوتا ہے. ظالموں سے مراد اللہ کا حکم آیا ہے پھر بھی اپنے نفس کی پرستش کرنے والا، اور ظالموں سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مقابلے میں اور نبی کی تعلیمات کے مقابلے میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کرے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہی پایا. اور پھر فرمایا اللہ نے فہم علی آثارہم یہرعون، تو انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے. مطلب یہ کہ اللہ کا کلام واضح ہوا، نبی کی تعلیمات واضح ہوئی، اس کے باوجود کہنا شروع کیا نہیں ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے ایسا ہی کر لے کے چلے آ رہے ہیں نا. ابھی یہ بہت کامن ہے، یہ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے اور آج بھی لوگ کہتے نہیں اتنے زمانے سے ہمیں کر لے کے آ رہی نا. ابھی قرآن کریم بالکل کلیئر ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر پورا یقین ہے. اس کے اندر لکھی ہوئی، اس کے اندر جو باتیں ہیں اس میں سے ایک ایک بات صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اس بات پر بھی مکمل یقین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں. اور اب انہی کی تعلیمات سامنے آئے تو کہنے لگے کہ باپ دادا ہمارے ایسے کرتے آ رہے تھے. کیا بات کرتی تمہیں، ہمیں زمانے سے کر لے کے آ رہی نہیں جی. ایسا کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ بولیے. اگر نہیں کہتے تو کہیے کہ نہیں حضرت تمہیں جھوٹ بول رہی، تمہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کہتے ہیں لوگ. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان لوگوں کا جو ذکر فرمایا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر سماج و معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا کلام آیا، نبی کا فرمان آیا، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آ رہے تھے، ہمیں ایسے ہی کرتی، تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر سے کھیل ختم ہو گیا، یہیں پر سے کھیل ختم ہو گیا. اصل میں ایمان کہتے ہی ہیں دل کی کمپلیٹلی یقین، زبان سے مکمل اقرار، اور جو ہمارے جسم کے جو اعضاء اور جوارح ہیں اس سے جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں وہ مکمل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے حساب سے ہو، اکارڈنگ ہو. اسی کو کہتے ہیں اصل میں مومن اور توحید پرست. اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اپنے نفس کا غلام ہے. سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہی پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، تو انہی کے نقش قدم پر دوڑنے لگے، جیسا وہ کرتے تھے ویسا ہی کرنا شروع کر دیا. قرآن و حدیث کو، اللہ کی تعلیمات کو، نبی کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا.
ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا